السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ درخواست ہے کہ اسے گھر گھر پہنچائیں، بچے بچے تک پہنچائیں تاکہ امت کے عقائد مضبوط ہوں۔ آج جو عقیدہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی تکلیف کو دور کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ عقیدہ بالکل واضح ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جو کسی کی تکلیف کو دور کرنے کی قدرت رکھتی ہو۔ سورہ انعام کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ ترجمہ: اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سورہ اسراء کی آیت ہے فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے، نہ وہ تکلیف دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ اس کو بدلنے کے مالک ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے نقصان اور نفع کا بھی مالک نہیں ہوں، ہاں اللہ جو چاہے۔ سورہ یونس کی آیت ہے قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے نقصان اور نفع کا بھی مالک نہیں ہوں، ہاں اللہ جو چاہے۔ جب نبی کو بھی خود ان کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں دیا تو دوسروں کو کون سا اختیار ہوگا؟ سورہ نحل کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون۔ اور تم کو جو نعمت بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو۔ تو ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور تکلیف دور نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی اور تکلیف دور نہیں کر سکتا تو اللہ کے علاوہ اوروں سے تکلیف دور کرنے کی التجا کرنا، ان کے سامنے گڑ گڑانا، منت سماجت کرنا بیکار ہے اور فضول ہے۔ تکالیف اللہ کی طرف سے ہی ہمارے گناہوں کی پاداش میں آتے ہیں اور اللہ ہی ان تکالیف کو دور کرنے والے بھی ہیں۔ جب تک بندہ یہ عقیدہ نہیں رکھتا اس وقت تک ایمان والا نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔